ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کی بات یہ مان لیں کہ یہ تمام نشانات مٹا دینے چاہیے اور کوئی ایسی چیز یہاں پر باقی نہیں رہنی چاہیے عمارتوں کی شکل میں، جس طرح سے آپ نے رفتہ رفتہ بھی ان تمام چیزوں کو ختم کیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مکے کے اندر ایک باقاعدہ ایک اسلامک میوزیم بنایا گیا ہے؟ یعنی وہاں سے تو آپ ساری چیزیں ختم کر رہے ہیں، مکے کے اندر باقاعدہ ایک اسلامک میوزیم، اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو مثلا مقام ابراہیم بعد میں وہ تبدیل کرتے تھے، پچھلے والا مقام ابراہیم یہاں پر لوگ ریگولر وزٹ کے لیے بھی آتے ہیں، جو آتے ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہو کر دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہاں تو آپ نہ اس کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں نہ چومنے دیتے ہیں، تو وہی چیز یہاں پر بھی آ کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ نے کس دلیل سے پریزرو کیا ہوا ہے؟ اور صرف یہ نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے جو پرانے دروازے تھے وہ بھی اس میوزیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ لوگ آ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی کھڑے ہو کر دعائیں مانگ سکتے ہیں ان کے وسیلے سے یا ان کے تبرک حاصل کر کے ان سے۔ اسی طریقے سے جو خانہ کعبہ کے جو اور دروازے وغیرہ ہیں وہ بھی یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی وہ اس میوزیم کے اندر ہے، کہ یہ کس دلیل سے آپ نے یہاں پر پریزرو کر رکھے ہیں؟ جب ہر چیز اور ہر آثار کو آپ نے مٹانے کا تجزیہ کیا ہو تو یہ کس دلیل سے یہاں پر ہے؟ اسی طرح سے جو زمزم کا کنواں ہے اس کے اندر جو ایک اسٹرکچر تھا جس سے وہ ڈول وغیرہ کھینچ کے پانی نکالا جاتا تھا وہ بھی اس میوزیم کے اندر۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں پھر کس دلیل سے؟ اچھا، ان لوگوں نے کوئی دلائل کو دیکھ کر کوئی نظریہ نہیں بنایا بلکہ خود سے ایک انحرافی نظریہ ایجاد کیا ہے اور اس کے بعد دلائل کے سلسلے میں جعل سازی کرنے شروع کی۔ اچھا، رسول کی بعثت سے بہت پہلے بلکہ پیدائش رسول سے پہلے دنیا کے مختلف حصوں میں انبیاء ماسلف کے مزارات تھے، ان کی قبور تھی۔ پیغمبر تو آخری نبی ہیں نا، اس سے پہلے پیغمبر سے کتنے انبیاء گزر چکے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہمیشہ سے ان کی قبروں پر صاحبان موجود ہیں، ان کی قبروں پر عمارتیں بنی ہوئی ہیں، بلکہ ان کی قبروں پر گنبد بھی بنے ہوئے ہیں۔ مثلا جو شوش یا سوس بھی اس کو کہا جاتا ہے، شوش دانیال، یہ حضرت دانیال جو پیغمبر خدا ہے ان کی قبر ہے۔ یہ بہت گونج رہی آواز، اس کو تھوڑا کم کریں۔ جو حضرت دانیال کی قبر ہے وہ یہاں پر ہے، خوزستان جو ہے ایران کا، وہاں پر جو ہے گنبد اور پوری عمارت اس کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر چھت بھی ہے، سائبان بھی ہے، گنبد بھی بنا ہوا ہے، قبہ بھی بنا ہوا ہے، اور یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں قبریں۔ اسی طریقے سے عراق میں حضرت صالح اور حضرت ہود کے مزارات ہیں، وہاں پر عراق میں ان کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں یہ حضرت صالح اور حضرت ہود کی قبریں جو پیغمبر خدا، اس کے اوپر چھت بھی ہے، سائبان بھی ہے، یہ تمام چیزیں۔ اس کے علاوہ حضرت یونس کی بھی وہاں پر مزار آج کی جو ہے مرجع خلائق ہے۔ اس کے علاوہ اگر اسرائیل میں ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم کی جو قبر ہے، حضرت ابراہیم، اس کے اوپر پوری عمارت بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر پورا ایک گنبد جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں یہ تمام چیزیں۔ اس کے علاوہ خود اسرائیل میں حضرت اسحاق کی قبر بھی جو مقبوضہ اردن کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ یہ حضرت اسحاق کی قبر ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو قبر ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر، اور حضرت یعقوب کے ساتھ ہی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی قبر۔ تو ان کے جو اجساد مطہرہ حضرت موسیٰ نے مصر سے ان کے جسموں کو بیت المقدس منتقل کیا ہے، اور آج بھی ان کی قبریں مقبوضہ اردن کے علاقے کے اندر موجود ہیں۔ ان سب پر عمارتیں ہیں، ان سب پر گنبد، اور مکے میں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی اور حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبریں ہجر اسماعیل کے اندر، جو گول دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے، اس گول دیوار میں حضرت اسماعیل کی قبر ہے، حضرت ہاجرہ کی قبر ہے، اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبریں اس کے نیچے خانہ کعبہ کے صحن میں۔ اگر یہ سب حرام تھا اور ان کے پاس کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھنی جائز نہ تھی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی قبروں کا طواف بھی کیا جاتا ہے؟ یعنی وہ خود ہجر اسماعیل طواف کے اندر شامل، اور جو حتیم کا علاقہ ہے جو قبر سے بالکل سمجھے متصل علاقہ، وہیں پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں لوگ، اور بہت اتنا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہیں پر ہی مزاج رحمت ہے کہ لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بند کر دیتے ہیں، ورنہ لوگ ثواب کو حاصل کرنے کچل کے مر جاتے ہیں یہاں۔ تو پھر کیا وجہ ہے، کس دلیل کے ساتھ جب قبروں کے پاس کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہجر اسماعیل کے پاس کھڑے ہو کر نماز کو پڑھنا کیوں حرام نہیں؟
اور اگر مساجد اور اس کے اندر قبریں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں تو یہ خانہ کعبہ کا مسجد الحرام کا پورا صحن، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ کچھ روایتوں میں 70 اور بہت سے میں تو کئی 100 انبیاء کے قبور تک کا تذکرہ ہے اس کے نیچے، صحن کعبہ جو مسجد الحرام کا صحن ہے خانہ کعبہ سے متصل۔ تو پھر یہاں پر تمام مسلمان کھڑے ہو کر کیوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو بہرحال تو پیغمبر اسلام کا آپ نے دیکھا کہ پیغمبر سے پہلے ہی تمام انبیاء موجود تھے، ان کی قبروں پر ہمیشہ سے قبے اور گنبد یہ چلے آ رہے ہیں، لیکن پیغمبر نے کبھی ان پر بنی ہوئی عمارتوں کو مسمار نہیں کروایا، کوئی حکم انہوں نے نہیں دیا، نہ اپنے کسی اصحاب کے ذریعے حکم دیا، نہ وہاں پہ جو ان علاقوں کے اندر افراد رہتے تھے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر انبیاء کے قبور پر جتنی بھی عمارتیں جو گنبد اور قبے بنے ہوئے ان سب کو جا کر مسمار کر دو۔ یعنی کم سے کم کچھ حدیثیں تو ایسی ہوتی ہیں جس میں پیغمبر اسلامی حکم دیتے کہ کم سے کم انبیاء کے قبور پہ تو یہ شرک اور بدعت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور کم سے کم یہی پیغمبر کہتے تھے چلیے اگر آپ کہیں دوسرے علاقوں کے اندر پیغمبر نے حکم نہیں دیا تو یہیں پر ہجر اسماعیل کے پاس ممانعت ہونی چاہیے تھی کہ یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی شخص نماز نہ پڑھے، یہاں پر قبریں بنی ہوئی ہیں حضرت اسماعیل حاجرہ کی، ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر نماز جائز نہیں، کوئی حدیث آپ دکھا دیجیے۔ تو یہ پیغمبر یہ کر سکتے تھے کہ ان کی اجسام جو ہے کسی جگہ منتقل کروا دیتے، جیسے کہ حضرت موسیٰ نے اتنے سارے انبیاء کے اجسام جو ہے مصر سے جو ہے وہ بیت المقدس اور مقبوضہ اردن کے علاقے میں منتقل کروائے کہ بھائی یہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے نمازیں جائز نہیں، تو لہٰذا ان کے جسموں کو یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کیا جائے۔ پیغمبر یہ کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ اور صرف بات صرف یہیں تک نہیں رہی، حضرت ایوب جو پیغمبر خدا ان کی قبر جو ہے بصرہ میں، یہ آپ کو بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے تمام انبیاء کے قبور حضرت ایوب کی بصرہ میں جو ہے قبر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی ان کی جو اسرائیل میں قبر ہے، ان سب کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ عمارتیں اور گنبد بنے ہوئے ہیں۔ حضرت یوشع باقاعدہ جو حضرت آدم کے بعد جو پیغمبر خدا تھے اردن میں ان کی قبر ہے، اور اس زمانے میں لگتا ہے کہ لوگوں کے جسم بہت لمبے لمبے ہوا کرتے تھے تو ان کی قبریں بھی جو ہے وہ کافی طویل اور لمبی، اردن کے علاقے میں حضرت یوشع کی قبر ہے، اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ پوری عمارت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اور کسی بھی صحابی نے، کسی بھی ائمہ اطہار میں سے کسی نے، اہل بیت میں سے کسی نے، پیغمبر کے اصحاب باصفا میں سے، اس کے بعد حکومت اسلامی جو ہے وہ کہاں کہاں تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، لیکن بعد میں کسی نے کیا کرے انبیاء کے مقبروں کے اوپر جو عمارتوں کو نہیں توڑوایا، کسی جگہ نہیں ملتا۔ یہ حضرت ہارون کی جو قبر ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں قبہ اور جو ہے عمارت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم شام میں دیکھیں تو حضرت حابیل کی قبر ہے، ان کی بھی دیکھیں کتنی طویل ان کی قبر ہے حضرت حابیل۔ حضرت آدم جو پہلے دنیا میں سمجھے انسان تھے ان کی اولاد کی قبریں، اس کے اوپر بھی پوری عمارت اور قبہ اور سب کچھ جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے، حضرت موسیٰ یہ بھی اسرائیل میں ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر اردن کے اندر ہے، اس کے اوپر بھی پوری عمارت وغیرہ بنی ہوئی ہے۔ شام میں حضرت زکریا کی قبر ہے، اس کے اوپر بھی پورے گنبد قبے اور عمارتیں جو بنی ہوئی ہیں۔ پھر شامی میں صحابہ میں سے حضرت بلال حبشی کی قبر ہے، وہ بھی پختہ جو ہے قبر اس طرح سے بنی ہوئی ہے، اوپر جو ہے بلڈنگ اور عمارت جو ہے وہ بھی موجود ہے اس کی۔ یعنی نہ صرف یہ کہ پیغمبر نے اور دیگر آنے والے اصحاب نے نہ صرف یہ کہ ان قبروں کو منہدم نہیں کروایا، بلکہ معاملہ برعکس ہوا، بلکہ ان کی تعمیر اور حفاظت کا کام جاری رہا۔ اور اس لیے کہ ان آثار سے دیکھیے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ دیکھیے کہا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ جو سن عیسوی ہے یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے شروع ہوا، آج 2012 چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، انجیل، حوارین عیسیٰ، بہت سارے محققین کے نزدیک ان کا وجود آج، یعنی غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، ان کا وجود ایک افسانوی تاریخ بن چکا، کیونکہ نہ ان لوگوں نے نہ جائے ولادت کو محفوظ رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہاں رہتے تھے ان کے گھر کا کچھ نہیں پتا، حضرت مریم کہاں رہا کرتی تھی ان کے گھر کا کچھ نہیں پتا، بیت المقدس کے علاوہ کون سی جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھی، کوئی آثار ان لوگوں نے محفوظ نہ رکھے۔ اکثر محققین تو اب حضرت عیسیٰ کے
सूली दिए जाने के वाक़े को भी एक अदबी और लिटरेचर का हिस्सा समझते, जैसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं। अगर ये निशानियां मौजूद होती, देखिए तमाम आसार उन लोगों ने भी मिटाए और आज उनके पैरोकार भी इसी पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा। देखिए अगर ये निशानियां मौजूद हो ना, तो आने वाली नस्लें जो हैं उन अफराद से वाबस्ता रहती। ये हक़ानियत का सबूत होती है कि अफराद मौजूद थे, एग्जिस्ट करते थे, ताकि लोग बाद में आने वाली नस्लें, आइंदा आने वाले अदवार और सदियों में उनमें शक की हालत में ना गिरफ्तार हो, जैसे आज लोग शक की हालत में गिरफ्तार हो गए। हज़रत ईसा थे भी या नहीं? मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके मुहक़्क़िक़ीन की बात कर रहा हूँ। हज़रत मरियम थी भी या नहीं? सूली देने का कोई वाक़या अदबी है, कुछ तारीख का हिस्सा भी है या नहीं? तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं। यही वजह है कि आज हमने वाक़या करबला को तमाम मजालिस और मातम के जरिए जो जिंदा रखा हुआ, इसकी भी वजह ये, जब हर जगह पर बातिल ने रोकने की कोशिश की। वरना आप खुद सोचिए कि रेगिस्तान या जंगल और बयाबान में जो वाक़या करबला पेश आया था, कब का एक तारीखी अफसाना करार दे दिया जाता अगर हम उसको मजालिस और मातम के जरिए बरकरार न रखते। कब का वो कह के खत्म कर देते, लेकिन हमने इस तरीकों से बाकी रखा। रसूल से मंसूब जो चीजें 1400 साल से पैगंबर की हक़ानियत का सबूत है। देखिए हजरत ईसा कितनी बड़ी ईसाई दुनिया है, लेकिन उन्होंने कोई चीज प्रिजर्व नहीं की, लेकिन वो के बातिल अकीदे के ऊपर थे, वो चीजें मिटाते चले गए। आज एक अफसानी चीज समझी जाने लगी। लेकिन 1400 साल गुजर गए, पैगंबर का हमें पता है कि कहाँ पैदा हुए, पैगंबर का हमें पता है कि कौन सी गार में, मसलन गार हिरा में कहाँ इबादत करते थे, गार सौर के अंदर जो क्या वाक़या पेश आया था, पैगंबर कहाँ पर नमाज पढ़ते थे, ये तमाम जगह मौजूद हैं। कहाँ सुपुर्द खाक हुए, उनके खानदान और घर वालों के कबूर जो है कहाँ कहाँ हैं। लेकिन अब खास वक्त गुजरने के साथ साथ उन चीज़ों को मिटाया जा रहा है, ताकि आने वाली सदियों के अंदर इनके आसार बिल्कुल महव हो जाए। हजारों साल देखिए इस तरह से गुजरते भी अगर चले जाएं और चीजें महफूज रहें उनकी, तो उनके आसार से भी लोगों की हक़ानियत का जो है पता चलता है। लेकिन बातिल अपनी उसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा करार देता है हमेशा से कि इन आसार को मिटा दिया जाए। यहूद और नसारा ने भी देखिए खास साजिश के तहत इन आसार को महफूज नहीं किया, और आज भी उनके वही ज़रख़रीद इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है और मुसलसल आसार को खत्म करते चले जा रहे हैं। वरना देखिए जो औलिया हैं और सालिहीन की कबूर दुनिया में हर जगह, ईरान में भी हैं, इराक में हैं, शाम में हैं, मिस्र में हैं, मराकश में हैं, यूनिस में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, हर जगह पर कबूर के ऊपर इमारतें भी बनी हुई हैं, गुम्बद भी बने हुए हैं, कुब्बे भी बने हुए हैं। अच्छा अगर आप मान भी लें कि सब चीजें हराम थी, तो फिर आप बताइए कि कब्र रसूल के ऊपर ये गुम्बद खजरा ये क्यों अभी तक आपने बाकी रखा हुआ है? अगर आप कहें कि हमें लोगों का डर है कि अगर हम इस कुब्बे को भी ढाएंगे तो लोग हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हम फिर ये आपसे पूछेंगे कि आपने तक़य्ये का नजरिया कब से इख्तियार कर लिया? आपके मज़हब में तो तक़य्या करना हराम है, लोगों को खौफ की वजह से बहुत सी चीजें इस तरह की बर्दाश्त करना। और अगर ये तक़य्या आपके यहाँ जायज था, तो ये तक़य्या आपने बकी की कब्रें गिराने में क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो देखिए अगर ये जो कहा जाता है ना कि जो अगर आप ये कहें कि भाई कब्रों के ऊपर इमारत नहीं होनी चाहिए, खुला होना चाहिए, तो रसूल अल्लाह को उनके हुजरे में क्यों दफन किया गया? क्या रसूल अल्लाह जिस कमरे में अपने हुजरे में दफन हुए तो उसकी छत नहीं थी? उसकी छत भी थी। पैगंबर इस्लाम जिसके अंदर मदफून है, इसकी छत भी थी, इसकी दीवारें भी थी, इसके ऊपर इमारत भी बनी हुई। पैगंबर उसी इमारत के नीचे दफन, और तो उसी हुजरे में वफात के बाद पैगंबर इस्लाम की बिल्कुल कब्र के साथ हजरत आयशा ने 50 साल गुजारे। 50 साल अगर उस कब्र के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ना किसी भी कब्र के साथ ममनू है, तो हजरत आयशा की नमाजों का क्या हुक्म? आप बताइए। हजरत आयशा जिस हुजरे के अंदर मौजूद थी, वहीं पर पैगंबर इस्लाम की कब्र थी, और हुजरे उस जमाने में छोटे छोटे होते थे, कब्र के बिल्कुल करीब ही बैठकर नमाजें पढ़ती होंगी। तो फिर वो नमाजें किस तरीके से पढ़ती थी? अगर नमाजें कब्र के पास खड़े होकर पढ़ना जायज है, कब्र को किबला तो कोई भी नहीं बनाता है ना, हाँ उसके साथ खड़े हो जाते, उसमें तो कोई हराम की बात नहीं। तो देखिए दफन के बाद भी किसी ने भी पैगंबर इस्लाम की कब्र पर मौजूद ना तो छत को तोड़वाया, ना इमारत को तोड़वाया, और पैगंबर इस्लाम के जो रोजा है गुम्बद खजरा जिसके ऐन नीचे कब्र रसूल, उसके ऊपर एक वेंटिलेटर थी,
ایک روشن دان. اچھا یہ گنبد خضرا تو بعد میں بنایا گیا، لیکن پیغمبر اسلام کی اپنی جو قبر مبارک جہاں پر تھی اس کی جو چھت ہے، ایک دفعہ بہت مشہور واقعہ اور بالکل متفق علیہ واقعہ، تمام علماء اہل سنت نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ باقاعدہ جس وقت مدینے میں خشک سالی کا دور آیا تھا، بارشیں بالکل نہیں ہو رہی، تو حضرت عائشہ زوجہ رسول نے ایک ترکیب لوگوں کو بتائی تھی کہ آپ یہ کریں کہ اوپر ایک سوراخ کروائیں چھت میں، اور یا جو اوپر کا کوئی وینٹیلیٹر ہوگا اس کو وہاں سے ہٹائیں تاکہ براہ راست سورج کی کرنیں قبر رسول کے اوپر پڑیں. لوگوں نے جب ایسا کیا اور سورج کی کرنیں قبر رسول پر پڑی تو اسی وقت گھٹا ٹوپ بادل آئے اور اسی وقت موسلادھار بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی مدینے میں، اور پورا مدینہ جلسہ ہو گیا. اگر قبر رسول کے اوپر کوئی عمارت جائز نہیں تھی تو پھر اس کو بھی آپ ہٹاتے، یا صحابہ میں سے ہٹاتے کہ بھائی سورج کی براہ راست نیچے قبر ہونی چاہیے اور آسمان تلے ہونی چاہیے، اس پر کوئی عمارت نہیں ہونی چاہیے. صحابہ میں سے کسی نے کیوں نہیں توڑوائی، بلکہ اسی چھت کے نیچے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی وصیت تھی کہ ہمیں دفن کیا جائے رسول اللہ کے ساتھ. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر زمانے میں پیغمبر اسلام کے روضے کی تعمیراتی سرگرمیاں بھی جاری رہی. بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار بھی بعد میں آئے اور انہوں نے قبروں کے اوپر گنبد وغیرہ بھی تعمیر کروائے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک ان تمام روضہ رسول پر بھی اور تمام جو مسجد نبوی ہے اور روضہ رسول میں تزئین و آرائش کا کام لیا جاتا ہے، اس کے لیے ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی جاتی ہیں. اور باقاعدہ کتاب الاطہار میں امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کہ ان کے استاد حماد نے بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ پیغمبر اسلام اور حضرت ابوبکر و عمر کے قبور کو دیکھا ہے، یعنی براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ قبر پر واضح ایک ابھار تھا جسے ایک چھوٹا سا گنبد کہہ سکتے ہیں. اور باقاعدہ کتابوں کے اندر باقاعدہ وہ تمام امام ابو حنیفہ سے اور ان کے استاد حماد سے وہ پوری وہ چیزیں نقل کی گئی ہیں کہ ان کی قبر کس طرح کی تھی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قبر رسول کو دیکھا ہے. يا صاحب السماء